اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام افضل العبادہ انتظار الفرج۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آج موضوع ہے، تو اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ جو سب سے تمہاری بہترین عبادت ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا ہے۔ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتظار کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر بننے سے کیا ملتا ہے؟ تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ سب سے زیادہ جو بہترین عبادت ہے، جو سب سے زیادہ کمال کی عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کیا جائے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو میں ایک غفلت کے متعلق واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اگر ہم امام کا انتظار نہ کریں اور یوں ہی غفلت برتتے رہے تو ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ کہ ایک شخص تھا کہ جو اپنی زندگی میں مصروف تھا، جس طرح آج دنیا اپنی زندگی میں مصروف ہے، اسی طرح ہی وہ اپنی زندگی میں مصروف رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے گھر پہ ایک بیل بجی، تو وہ گیا۔ اس نے کہا کہ اس ٹائم میں موبائل چلا رہا تھا، غالباً اسی طرح تھا کہ وہ کہتا ہے میرے گھر پہ ایک بیل بجی اور میں گیا تو باہر سے آواز دی، میں نے کہ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں، میرا نام مہدی ہے اور میں نے آپ سے ملنا ہے۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ امام علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کیا غالباً آپ کو مجھ سے ہی ملنا ہے، مجھ سے ہی کام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، میرا نام لے کے فرمایا کہ آپ سے ہی ملنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک خوبصورت جوان کھڑا تھا، ایک بہت ہی بہترین لباس پہنے ہوئے، ایک اچھا سا خوبصورت نورانی چہرے والا جوان کھڑا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا 12واں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، میں امام مہدی ہوں۔ انہوں نے کہا امام آپ اس وقت میرے گھر پر؟ تو امام نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ سکوں، آپ کے گھر میں آ سکوں؟ تو اس بندے نے کہا امام آپ بس 2 منٹ ٹھہر جائیے، میں اپنے گھر کے جو سامان وغیرہ ہے اس کو ایک سائڈ کر کے آپ کے لیے تیاری کر کے آتا ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے نا ایک اچھا ماحول فراہم ہو۔ تو امام علیہ السلام کو وہ وہاں پہ کھڑا کر کے گیا اور وہ خود گیا گھر میں، تمام چیزیں جب سیٹ اپ کر کے آیا نا تو امام علیہ السلام وہاں نہیں تھے۔ جیسے ہی گلی کے آخر میں دیکھا تو امام علیہ السلام روتے ہوئے جا رہے تھے اور یہی شکوہ تھا خدا سے کہ اے خدا، جس بھی میں شیعہ کے گھر گیا، جس کی بھی میں نے دستک دی، کسی نے بھی مجھے اپنے گھر اندر نہیں آنے دیا، بس صرف ساروں نے ہی کہا کہ ہمیں 2 منٹ چاہیے تیاری کے لیے۔ یا خدا، ابھی تک تو میرا کوئی شیعہ میرے ظہور کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کو اور زیادہ رنج پہنچانے کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اور راستہ ہے، ہم وہ اختیار کریں کہ امام علیہ السلام کو رنج نہیں پہنچانا چاہیے۔ امام علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے غیبت میں روتے رہتے ہیں اور گریہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ، ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے امام علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔